ایز میم شیری نے جس طرح بتایا کہ میں ریلی کا پارٹ نہیں تھی، ہم ایز اے سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی میں وہاں پہ، اور ان کی ریلی پیسفل ریلی تھی، نہ روڈز بلاک تھی نہ کچھ. ان کی جب ریلی نکل گئی میں اپنی کار کی طرف واک کر کے جا رہی تھی اور وہ کار میری کم از کم 1 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی، اور سڈنلی مجھے شور کی آواز آئی. میں رکی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ان کو لے کے جا رہے ہیں اور وین چلی گئی. تو میں فیس بک پہ بلکہ لائیو تھی، تو میں سب کو یہ بتائی تھی کہ اتنا خواتین کو اریسٹ کر لیا. تو پیچھے سے مجھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ اب تمہاری باری ہے. میں نے کہا جی میری باری کیوں ہے، مطلب میں تو واپس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ایک وین آ رہی ہے اب تم بھی ساتھ چلو گی. اور وہ 8 ہمیں 10-12 تھیں جنہوں نے گھیرا ڈال لیا تھا. اور پھر میں نے پھر ریزسٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح روڈز پہ میرے ساتھ اتنا مس ہینڈل کریں کہ ان کے ارادے یہی تھے کہ کوئی ایشو بنے. تو میں بڑا سائلنٹلی انہوں نے وین میں بٹھایا اور میں چلی گئی تھی تھانے. لیکن تھانے جا کے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں، ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا مطلب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا. اور 7-8 گھنٹے انہوں نے ہمیں اچھا خاصا خوار کیا ہے. میری فیملی کو، میرے بچے، ہم مطلب جس ٹراما سے گزرے ہیں کہ تھانے میں مطلب ایک فیملی، ایک ہاؤس وائف کو آپ اس طرح وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا. اور پھر رات کو آئی تھنک 3 بجے کے قریب انہوں نے ہمیں ریلیز کیا. لیکن وہ بڑا ٹرامیٹک ہمارے لیے تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ایز اے پاکستانی، پاکستان میں ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ نیو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آئین نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی رول نہیں. اس جنگل، اس جنگل. اس کے بعد ہتھیار ہو جائے تو اس طرح کرنا بس بیٹھتی ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے قریب 4 کے دور میں ٹی ایف ٹی کا جو ہے بات کیے گئے ان کو جو ہے اور ایسے جو ہے ہمیں اس دور میں بھی انجام دیے جانے تھے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو مٹائی کی بات کی ہے، رحمان جی کی بات، عمران خان صاحب مٹائی پر کیوں نہیں بولے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے ان نے بات کیا تھا، اسلام بات کیا تھا مٹائی کا صاحب یا ویسے ایک بڑی مزیدار بات ہے، یا تو آپ نے جوائنٹ میڈیا نیا نیا کیا ہے یا پھر آپ نے 1 سال سے کور نہیں کیا. 1 مہینہ پہلے پورے پاکستان میں ریلیز ہوئی ہیں مہنگائی کے خلاف. ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل کے اندر عمران خان اپنی ہر تقریر میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں. ہر شوکت ترین وہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو ان پہ پرچہ کرا دیا، ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. مزمل اسلم روز مہنگائی پہ بات کرتے ہیں. حماد اظہر ہر ہفتے مہنگائی کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں. اسد عمر ہر ہفتے مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں. اور مہنگائی ہر ایک ہمارا صرف کیے کے طریقے سے ہم تو کہتے تھے ان لانے والوں کو کہ آپ سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا. پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جس میں جرمنی ہے، جس میں انگلینڈ ہے، 30% کی اکانومیز کانٹریکٹ ہوئی تھی. اور عمران خان کی حکومت نے اس دور کے اندر 6 اور 6.5 کے اوپر اپنی جی ڈی پی لے کے گیا تھا. ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے یہ آپ کو ان لانے والوں سے سوال کرنا چاہیے. جی سر دیکھیں، آپ اگر الیکشن کال ہو جاتا ہے جو ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن جس کا کانسٹیٹیوشنل کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے، انہوں نے عید کا چاند تو دیکھنا نہیں ہے، پروہت علاقے میں تھی تو ہے نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو، چاہے پروونشل الیکشن ہو یا جنرل الیکشن، وہ انہوں نے کرانے ہیں. اگر وہ اسے ہولڈ کرتے ہیں، آپ کو اس سے پہلے بھی پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کو کہا تھا، وہ اس سے بھی بھاگ گئے تھے. اگر وہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں، اگر وہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے وہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ اسے اوبے نہیں کرتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ کو ہم دوبارہ نکلیں. دیکھیں، آپ ہیومن کیپٹل تو اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں نا جب آپ کی انسانی حقوق یہاں ہو. جب انسانی حقوق کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں تو پھر آپ ہیومن کیپٹل کی کیا بات کر رہے ہیں؟
इकोनॉमी जो आपकी है और ह्यूमन कैपिटल है वो लिंक्ड है सियासी स्टेबिलिटी से, ह्यूमन राइट्स के ऑब्जर्वेंस से। आपने, मैं बार बार कहती हूं, 7 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन साइन की हैं, आप सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो बच्चों को पकड़ा है, हमने दस्तखत किया हुआ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे, आप नहीं को बच्चों को इस तरह उठा के उन पे तशद्दुद कर सकते। लेकिन इधर कानून तो है ही नहीं, जब आइन को आपने धज्जियां उड़ा दी है तो बाकी रूल ऑफ लॉ और कानून किधर से रहेंगे। और एक बात मैं वाजे कर दूं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट्स मारी हैं कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और पीटीआई बोल रही है। देखें, इदारों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे थे। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, वो वीडियो सारी हैं, फिर से हमने पोस्ट की हैं। लेकिन अगर आप एक शख्स जो गलत काम करता है किसी इदारे में, उसको आप अगर नेम करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इदारे पे तनकीद है, बल्कि इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से, ताकि इदारे ना खराब हो, इदारों पे ना वो तोहमत लगे जो 1 या 2 शख्स लगाना चाह रहे हैं। इस वास्ते इदारों की तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे खान साहब, हाँ शख्सियतों पे कर रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने कत्लाना हमला के प्लॉट्स बनाए। एक हुआ वजीराबाद में, एक ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बना था। वो हक बनता है इमरान खान का कि उनका नाम लें जिन लोगों ने, वो समझते हैं, उनके खिलाफ कत्लाना स्कीम्स बनाई है और कोशिश भी की है। और अगर आप देखें, नवाज शरीफ वगैरह इनको भूल गया है। आसिफ जरदारी ने इदारे की को टैग किया था जब उसने कहा था कि DGISI को हिंदुस्तान भेजो क्वेश्चनिंग के लिए। ये होता है इदारे पे तनकीद करना, इदारों पे तोहमत लगाना। ये जब जरदारी ने अमेरिका को कहो मेरी मदद करो मेरी फौज के खिलाफ, ये होता है इदारों पे तनकीद करना। तो जरा चेरी ब्लॉसम का काम कम करो, होश में आओ, देखो किसने इदारों पे तनकीद की है और कौन चाहता है कि इदारे साफ और शफाफ हो। इस वास्ते जिन लोगों ने गलत काम किए उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। हर शख्स की अकाउंटेबिलिटी जो गलत काम करता है होनी चाहिए, चाहे वो किसी इदारे में भी हो। थैंक यू। थैंक यू। 1 साल में जब से ये नए IG साहब आए हैं, जिनके ऊपर खुद आपको सब पता है कि जो आपके कैमरास लगे हुए हैं, इसके अंदर जो इन्होंने लाहौर के अंदर करप्शन की है और जिसकी वजह से मुल्क से भाग गए थे, इनको स्पेशल लाया गया और दोबारा इस्लामाबाद तैनात किया गया। और इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1 साल में इन्होंने किया क्या? पुलिस का काम क्या है कि लोगों की हिफाजत करना। आप सब इस्लामाबाद से, आप सब इस्लामाबाद को कवर करते हैं, आज इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद पुलिस एक रोल मॉडल थी पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए। एक इसको फ्रेंडली पुलिस कहा जाता था, जिसका पुलिसिंग जो दुनिया में तस्वुर है पुलिसिंग का, वो फराहम करती थी इस्लामाबाद के बासियों को। पर जब से ये IG साहब इस्लामाबाद में तैनात हुए हैं, 25 मई से लेके 25 मई, 28 फरवरी और तीसरा फेज जो 6 मई को था, 1350 लोगों के ऊपर FIR काटी गई है। 1350 लोगों के ऊपर। पहले फेज में 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे फेज में 509 लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरा जो कल हुआ है, कुल मिला के 61 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका हुआ है। अभी DC परमिशन नहीं दे रहा, उसके पास ने पेंड किया हुआ है, अभी फैसला नहीं दिया। और IG साहब, आप किस कानून के तहत आम लोगों के घरों में जाके जबरदस्ती घुसते हैं? आपके पास सर्च वारंट्स नहीं होते। आपने ये वीडियोस देखी हैं, कल की वीडियोस देखी हैं, इन खवातीन की वीडियोस देखी हैं। आप जब बंदे वहां नहीं मिलते, आप किनको पकड़ते हैं? उनके रिश्तेदारों को। रिश्तेदार नहीं मिलते, आप बच्चों को पकड़ते हैं। बच्चे की एज क्या है? कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, कोई 16 साल का। अगर उस पर भी बस नहीं चलता, आप उनके वालिदैन को पकड़ते हैं, बुजुर्ग खानदान वालों को पकड़ते हैं, औरतों को पकड़ते हैं। कभी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये जबर, ये तशद्दुद हमने नहीं देखा। और ये IG साहब बड़े फख्र से ये काम करते हैं, क्योंकि जब कहते हैं मुहावरा व्हेन क्राइम पेज क्राइम डबल्स, क्योंकि फिर आपको 17 इम्तियाज मिलता है। आपकी इन हरकतों की वजह से आप और शेर होते हैं।
اس وقت ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ان کا اپنا کام ہے، جو میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے اپنے میڈیا کو جو انہوں نے ٹکٹس دی ہے، خبر دی ہے، اس کے تحت ایک سال میں 1.5 ارب مالیت کی گاڑی چوری ہو چکی ہوں. 1.5 ارب مالیت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود پولیس کہہ رہی ہے. اسلام آباد میں قتل ڈکیتی 550 وارداتیں ہو چکی ہوئی ہیں. صرف پچھلے ایک ہفتے میں اسلام آباد جیسے شہر میں 6 قتل ہو چکے ہیں. اگر ہم سال نکالیں تو 50 سے زیادہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد، آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں. کیا اشر کر دیا؟ کیا ہمیں ایسا آئی جی چاہیے؟ کیا ہمیں ایسی پولیس چاہیے؟ ہم تو کہتے تھے کہ پنجاب کی پولیس گلو باٹ ہے. ہم تو کہتے تھے کہ زرداری نے بہادر بچے پالے ہوئے ہیں سندھ کے اندر. آج آپ نے ایک سال میں اسلام آباد پولیس جو رول ماڈل تھی اس کو بھی تباہ کر دیا. اس آئی جی کے نیچے ہمیں اسلام آباد میں ایسے آئی جی نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسے آئی جیز نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسی پولیس نہیں چاہیے. ہمیں وہ پولیس چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے، جو ہمارے گھر کو پروٹیکٹ کر سکے، ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے. اگر آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے، ہم کنٹیمپٹ میں جا چکے ہوئے ہیں اس آئی جی کے خلاف، سیکٹری انٹیریئر کے خلاف، منسٹر انٹیریئر کے خلاف اور ڈی سی کے خلاف. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. آج میں دوبارہ ایک اور پٹیشن کر رہا ہوں کیونکہ ہم 14 کو دوبارہ اسلام آباد اور پورے پاکستان کے اندر جس طرح پہلے 4000 پوائنٹس پہ پاکستان کی تحریک انصاف اور عوام نکلی تھی، 14 کو دوبارہ اظہار یکجہتی شو کر رہے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے، پاکستان میں رول آف لا کے لیے، پاکستان میں سپریم کورٹ کے لیے. اگر آئین ختم ہو جائے گا جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بنانا ریپبلک بن جائے گی. وہ ویسے بنانا ریپبلک سے چینج کر کے انہوں نے پائن ایپل ریپبلک تو بنا ہی دی ہے، پر اس سے بھی آگے نہ چلے جائیں. تو آپ سب سے توسط سے میں اس گورنمنٹ کو، اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لوگ باہر آنے سے نہیں رکیں گے. لوگ اس مہنگائی کے